وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، روزے کی فرضیت کا جو مقصد تقویٰ ہے، اسی کے فوائد اور ثمرات اس آیت کریمہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالی حق و باطل میں فرق کرنے والی جو قوت ہے وہ تمہارے لیے بنا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر تقویٰ کے 4 فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی قوت کا بنا دینا۔ بڑے سارے لوگ ایمان سے اور تقویٰ سے صرف اس وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر حق و باطل میں امتیاز کرنے والی خوبی نہیں ہوتی۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر اور پروفیسر شدید گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو ہندو ہیں، سائنسدان اور ڈاکٹر، وہ گاؤں ماتا کا موتر جو ہے پیشاب پیتے ہیں۔ یہ عملی جہالت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور بعض لوگ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عام شخص ہونے کے باوجود ان کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت اور خوبی موجود ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہے۔ تقویٰ کا دوسرا فائدہ، یکفر عنکم سیئاتکم۔ عام طور پر اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، یعنی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان کی زندگی کو خراب برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ دور کر دے گا۔ یعنی انسان، اللہ تعالیٰ اس سے زنا کو دور کر دے گا، حلال و حرام کا فرق نہ رکھنے والا گناہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔
فتنے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ بہترین ہونے کے باوجود گناہ اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ گناہ ان کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انسان سے گناہ دور کر دے، پھر جو ہے وہ گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا فائدہ ہے یغفر لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور چوتھا فائدہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندے پر فضل کرنے والا۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کا یہ خطبہ جمعہ خطبۃ الوداع اسے کہا جاتا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس خطبہ جمعہ کے اندر میں ایسی چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہماری طبیعت کو نیک کر دیں۔ ہمارے اوپر نیکی جو ہے وہ بخار کی کیفیت کی طرح آتی ہے، چند دن، چند لمحے، اور پھر جو ہے چلی جاتی ہے، اور ہم انہی مستیوں کے اندر، انہی بغاوتوں کے اندر، انہی سرکشیوں کے اندر اور انہی گناہوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ائمہ محدثین نے اس موضوع پر باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق لکھی ہے، جس کا معنی ہے دل کو نرم کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، دماغ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اعمال کون سے ہیں، انسان مستقل نیک متقی پرہیزگار بن جائے ایسے اعمال کون سے ہیں۔ ائمہ محدثین نے باقاعدہ طور پر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں اس پر ابواب اور چیپٹر قائم کیے گئے۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ آج کے خطبہ جمعہ میں مجھ سمیت ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی طبیعت کو نیک کرنا ہے، اپنی عادات کو جنتی عادات کے اندر ڈھالنا ہے، اور جو عبادات کے فوائد ہیں وہ فوائد جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آنے چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے۔ پہلی نعمت الصحۃ، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے تو صحت کے ذریعہ پروردگار کی رضا کو حاصل نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول کے ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی تشریح کی ہے، میں وہ تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے صبح کی ہے شام کا انتظار نہ کر۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے بوڑھے ہو کر مرنا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس دنیا نے بڑے جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، اور شیطان کی جو غفلت ہے وہ کیا ہے کہ میں اگلی نماز پڑھوں گا اور میں اس سے اگلی پڑھوں گا، اور میں شام کو توبہ کروں گا اور میں کل توبہ کروں گا، اور توبہ نصیب ہونے سے پہلے انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے صحت و سلامتی کے ساتھ تجھے شام دی ہے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر۔ بڑے سارے لوگ ہیں وہ رات کے اندھیرے کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔
اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب یہاں پر دو حدیثیں اور عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، قیامت کے دن کسی بھی آدمی کے قدم جو ہیں وہ ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے پہلا سوال، ان شباب فیما ابلا، تجھے جوانی دی ہے، جوانی کدھر گزار کر آیا ہے؟ اور اس بارے میں آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ وَأَنْ عُمُرٍ فِيمَا أَفْنَا، اپنی زندگی کا حساب دے کہ تو زندگی کدھر گزار کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، دوسری حدیث کہ انسان بیماری کے اندر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس سے بہتر بیماری میں لاکھوں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ تجھے کینسر ہے اور تم مر جائے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن صحت کے اندر جب انسان بیمار نہیں ہوتا، صحت مندی کے اندر خرچہ ہوا 1 روپیہ، ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے، لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر اور افضل۔ اللہ نے جوانی اور صحت دی ہے، قیام کے ذریعہ، رکوع اور سجود کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اور ایسے اعمال کو مستقل اختیار کرے کہ جن اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کی تشریح کی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ آپ جوان تھے، جوانی سے آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو گئی۔ سعودی حکومت نے عمرہ کے لیے کم سے کم عمر جو ہے وہ 40 سال رکھی ہے، اور بعض لوگ عمرہ کرنے کی خوشی میں کہتے ہیں کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی ہے، اب ہمارا جو ویزا ہے وہ آسانی سے لگ جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، 40 سال جو عمر ہے، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا جو ہے وہ شروع ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن۔ اب بڑھاپا جو ہے، سر میں بھی سفید بال ہے اور داڑھی کے اندر بھی سفید بال ہے۔ انسان رنگ سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن جو بڑھاپا ہے اس کو اپنے وجود سے ٹال نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ کچھ آخرت کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں۔ اپنے آپ کو آخرت کے بیٹوں میں شامل کرنا، دنیا کے بیٹوں میں شامل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کا مقصد ہی دنیا ہے۔ آپ دیکھیے، میں اور آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے شب و روز میں کوئی آخرت کی فکر بھی شامل ہے یا نہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کی فکر ہے۔ ایک تاجر کو لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں جمع کرنے کی فکر ہے۔ ایک ملازم کو ملازمت میں ترقی حاصل کرنے کی فکر ہے۔ پاکستان کے اندر ہزاروں کمانے والوں کو بیرون ملک لاکھوں کمانے کی فکر ہے، اور وہ بہتر اور مستقبل کے لیے مال، یورو، ڈالر اور پاؤنڈ جو ہیں، ریال اور دینار جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے یورپ میں ڈنکیاں لگا کر جاتے ہیں، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ برفوں اور پتھروں پر پڑی جانور نوچتے اور کھاتے ہیں۔
حضرات زندگی ہماری جو ہے وہ یکسر مختلف ہوتی جا رہی ہے. علماء بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے دلوں پر غفلت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. یہ جو موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل نے ہماری ظاہری زندگی کو بھی برا کر دیا ہے اور ہماری خلوت کو بھی پلید کر دیا ہے. ہماری ظاہری دنیا، لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر فیس بک پر، سوشل میڈیا پر مختلف فحاشی اور واہیاتی پر مبنی جو ہے وہ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس میں گانے بج رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یستحلون المعازف، لوگ جو ہیں وہ گانوں کو حلال کر لیں گے. اور آج ہمارے دلوں کے اندر جو ادنا ایمان ہے ان چیزوں کی برائی وہ بھی نکل چکی ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ میری قبر مجھے روزانہ یاد کرتی ہے، میں اپنی قبر کو روزانہ کتنی مرتبہ یاد کرتا ہوں. موت سے غفلت، مستقل غفلت ہمارا وتیرہ اور ہماری عادت بن چکا ہے. علماء سے دوری، آخرت کی فکر دلانے والے بیانات سے دوری، شب و روز کا ہمارا وتیرہ ہے کہ دنیا 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 دنیا. خود ہی کہتے ہیں جیفا جیفا اور خود ہی کرتے ہیں اس کا وظیفہ. برائی بھی کرتے ہیں اور شب و روز جو ہے وہ دنیا کے اندر، دنیا کمانے کے اندر مگن ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ تقوی اور مال یہ کوئی آپس میں متضاد چیزیں نہیں ہیں. انسان متقی پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے اور مالدار بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے تو وہ مالدار بننے کا، رہنے کا حقدار ہے. بلکہ قوت والا جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. اس سے مراد ایمانی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، قومیت کی قوت بھی ہے، اور اس سے مراد جسم کی قوت اور طاقت بھی ہے. میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثال دے کر بتایا. آپ نے ایک مربع بنایا جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں ڈبہ کہتے ہیں. ایک مربع صورت، چاروں اطراف سے لائنیں لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع بنایا اور اس کے درمیان ایک لائن لگائی اور اس لائن کو ڈبے سے باہر نکال دیا اور ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائی. ڈبے کے اندر جو سیدھی لائن لگائی فرمایا یہ انسان ہے اور ڈبہ جو ہے یہ اس کی محدود زندگی ہے، اور جو لائن ڈبے سے باہر نکلی ہے یہ اس کی خواہشات ہے. زندگی مختصر ہے، خواہشات زندگی سے بھی بڑی ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ دنیاوی مصیبتیں، آزمائشیں ہیں. ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری میں آ جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں آ جاتا ہے. بیٹے کے شکوے، شکایتیں، علامے آتے ہیں، کہتا ہے میں نے اس کا نکاح کر دینا ہے. اب ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس سے بڑی مصیبت آتی ہے، وہ بہو اس کا بیٹا بڑھاپے کا سہارا جو ہے وہ چھین کر لے جاتی ہے. آپس میں گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. تو ایک مصیبت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، اور پھر بیماریاں پکڑتی ہیں، ایسی بیماریاں جو بندے کو چھوڑتی نہیں. بلڈ پریشر نے پکڑ لیا. بھائی اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ. اب اس بیماری کا جو علاج ہے وہ تو اپنا سرکش جو سر ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا. شوگر پکڑ لیتی ہے، بھائی اس کی پرہیز یہ تجھے سبق دے رہی ہے کہ تم مستقل پرہیزگار بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی ڈال لے. لیکن میرے بھائیوں دوستوں، اس سے بھی بڑی بیماریاں لوگوں پر آتی ہیں، لیکن جو دنیا کی محبت ہے وہ ان کے دل کو تبدیل نہیں ہونے دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی جو خواہشات ہے اور زندہ رہنا ہے
یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جوان ہوتی ہیں، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور مال کمانے کی جو ہوس اور حرص ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اور کیا ہی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مال کمانے کے لیے اپنی صحت گوا دیتا ہے، نیند کی پرواہ نہیں کرتا، بیماری کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے اور میں نے مال کمانا ہے، میں نے فیکٹری کا دروازہ کھولنا ہے۔ مال کمانے کے لیے صحت گوا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دنوں کو کیسے پلٹتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اور پھر بیماری اسے پکڑتی ہے، صحت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ گنوانا شروع کر دیتا ہے، کہ پہلے مال حاصل کرنے کے لیے صحت گنواتا ہے، پھر صحت کو پانے کے لیے مال گنواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، مستقل اگر طبیعت کو نیک کرنا ہے تو روزانہ یومیہ بنیادوں پر آپ کو اپنی موت اور اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں پبست کرنا پڑے گی، پھر آپ متقی پرہیزگار اور صاحب تقوی بن سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ حضرات، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن سے انسان اس کی طبیعت مستقل نیک ہو سکتی ہے، اس کی طبیعت مستقل نیک ہو سکتی ہے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ عبادات ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کی پابندی نوافل کے ساتھ، عادت کی نمازیں نہیں، رواجی نمازیں نہیں، ایسی نمازیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا، یہ نعوذ باللہ من ذالک تصور تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، ایسی عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا۔ وہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ مرغیاں ہیں، ان کو ایسی جگہوں پر ذبح کرو کہ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سارے جو شاگرد ہیں وہ اپنی مرغیاں ذبح کر کے لے آئے، ایک شاگرد جو ہے وہ مرغی کو زندہ ہی واپس لے آیا۔ بھائی تو زندہ واپس کیوں لے آیا؟ اس نے کہا مجھے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملتی، نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اپنے اندر پیدا کرے، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ مجھے اللہ لوگوں کی موجودگی میں بھی دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ پروردگار۔ تو عبادات حقیقی طور پر کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تصور اگر نہیں پیدا ہوتا تو یہ جان لیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے عملی طور پر۔ پھر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، دعائیں کرنا، اللہ سے یہ دعائیں کرنا کہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے۔ یہ دنیا کی محبت دلوں میں سختی پیدا کر دیتی ہے، انسان پوشیدہ گناہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، پھر نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، لیکن پھر کر بیٹھتا ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب اور اس کی وجہ دلوں کی سختی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نیک کر، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے۔ حضرات، دعاؤں کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ دعا کو پکڑ کر، اس کو کان سے پکڑ کر ہم نے اپنے معاشرے سے نکال دیا ہے، نہ مسجدوں میں، نہ گھروں میں، نہ اولاد کے آتے ہوئے، نہ اولاد کے جاتے ہوئے۔ پہلے کیا تھا کہ گھر سے کام پر جاتے تو گھر کی بوڑھی عورتیں دعا دیتی، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ بیٹا نکلتا تو ماں دعائیں دیتی، اللہ تیری جوانی کی حفاظت کرے، اللہ تیری تجارت میں برکت دے۔ باپ دعائیں کرتا ہے۔ میں اور آپ، ہم سب یہاں پر بیٹھ کر جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنی اولادوں کو گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں دیتے ہیں؟
ان کی حفاظت کی، جوانی کی حفاظت کی، ان کے مال کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، ان کی آخرت کے لیے۔ اور پھر اللہ نے اگر دنیا اچھی دی ہے، ٹاؤنوں کے اندر آپ رہتے ہیں، کالونیوں کے اندر آپ رہتے ہیں، ٹاؤنوں اور کالونیوں کے اندر رہنے والے جو میرے بھائی ہیں اہل حدیث اور اہل سنت، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر دنیا اچھی دی ہے تو اپنی اولاد کے اندر آخرت کی فکر بھی پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب میں چند ایسے اعمال کی مزید نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، کہ ایسے اعمال کرنے پر جنت کی بشارت بھی ہے، اور ایسے اعمال کرنے میں جو طبیعت ہے اس کا نیک ہونا بھی ہے۔ نیک ہونا، اب پہلی جو چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں۔ آپ کے ہاتھ اتنے نرم تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ریشم سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ نرم تھے، لیکن نبی علیہ السلام کسی کو بتائے بغیر کہ میں اللہ کا نبی اور آخری رسول ہوں، اس کا وزن اٹھا لیا کرتے تھے، اس کی گٹھی اپنے سر پہ رکھ لیتے، اس کے وزن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا، جو ناگواہ اور کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج مثال پیش کیجئے کہ وہ کون سے علماء اور کون سے صف اول کے نمازی ہیں کہ جو کسی کو تعارف کروائے بغیر اس کا معاشی بوجھ اٹھا لیتے ہیں یا اس کا جسمانی بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یقین جانیے ہم ابھی تقویٰ سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں نیکیوں کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن ہم چھپانے میں بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی طبیعت کو بدلنا پڑے گا۔ حضرات، دوسری بات، اہل عرب کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس معیار کا کھانا تو کھاتا ہے اس معیار کا کھانا جو ہے وہ اپنے ملازم کو کھلا۔ ہماری زندگی کیسے مستقل نیک ہوگی؟ ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، اللہ اور برکت دے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ یہود و نصارہ کے بچے مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور وہ جا کر اپنے والدین کو بتاتے تھے کہ ان کی آنکھیں بڑی شرم و حیا والی ہیں۔ آج گھر کی ملازموں کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، آج ان بچوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، گرم استریاں ان کے جسموں پر لگائی جاتی ہیں، چھریوں کے کٹ ان کے جسموں پر لگائے جاتے ہیں۔ اس بات سے تو کیسے غافل ہو گیا کہ اللہ یہ دن پھیر سکتا ہے اور اس حالت پر تو بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال چھین کر بھی آزماتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا وہ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ مالک کون ہے اور مزدور کون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح کا تو لباس پہناتا ہے اس طرح کا لباس ان کو بھی پہنا، جس طرح کی خوراک کھاتا ہے ان کو کھلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر یہ نعمتیں رہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں دیتا رہے تو اپنے ملازمین کو اپنے معیار کا لباس بھی دیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، میں ایک بات کی نشاندہی گزشتہ خطبات میں کر چکا ہوں، لیکن میں قدر تفصیل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات طبیعت کی نیکی کی ہو رہی ہے کہ طبیعت جو ہے اس کو مستقل ہم نے نیک کرنا ہے۔ طبیعت کو مستقل نیک کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، وہ جانور ہے، وہ انسان ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، حسن سلوک، ان کے لباس سے، ان کی میلی کچیلی حالت سے نفرت نہ کھائیں۔ یہ میلی کچیلی جو حالت والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بعض لوگ جن کے پرا گندہ بال اور میلی کچیلی حالت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قدر اتنی زیادہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو قسم دے کر کہے نا کہ یا اللہ تجھے قسم ہے بارش ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کو قسم دے کر کہے اللہ تو اس بندے کو بیٹا دے۔ میں ایک واقعہ بطور عبرت کے سنانا چاہتا ہوں جو میرا ذاتی مشاہداتی واقعہ ہے۔ میں اپنے ننیال گیا تو ان کے ہمسایوں میں ایک آدمی کا دایاں ہاتھ ہے وہ کٹ گیا۔ میں تیمارداری کے لیے گیا اور میں نے اس کے لیے دعائیں کی، صحت کی، عافیت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا، کہتا ہے حافظ صاحب پتہ ہے میرا ہاتھ کیوں کٹا ہے؟ میں نے کہا کیوں کٹا ہے؟ کہتا گرمی کا موسم تھا تو ایک پھیری والے نے مجھے کھڑا دیکھ کر سائیکل جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا اور میری طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کرنے کے لیے، تو میں نے اس کا میلا کچیلا ہاتھ دے کر بس ایسے ہی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی سخت ناپسند آئی کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا یہ دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو تکبر ہے اس کو ذبح کرے اور پھر بالخصوص اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرے۔ اس خوبی کے بغیر انسان متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ سگے بھائی ہیں، رمضان گزر رہا ہے، دونوں ناراض ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کا حق مار دیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا حق والا ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں محل کا ضامن۔ یہ سستی جنت مل رہی ہے، گارنٹی اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے اپنے دل کشادہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی اناؤں سے آپ نے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات کا جو عمل ہے، اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں میں دیں گے تو نیکی نہیں، شاید اللہ گناہ لکھ دے۔ پہلے اپنوں کو دے اور دے بھی اس انداز کے ساتھ کہ ان کی عزت اور شان میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ جو بتا کر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، نہیں، صدقہ دیتے ہوئے موجودہ حالات میں بتانا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صدقے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاتے، ضرورت مند ہونے کے باوجود۔ ایک آدمی ہمارے مدرسے میں آ گیا کہ یہ رسید کاٹ لے۔ میں نے کہا تیری تو اتنی آمدن نہیں ہے جتنی رسید تو کٹوا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے کسی آدمی نے 50,000 روپے زکوٰۃ کے دیے ہیں، تو میں مرنا پسند کرتا ہوں لیکن یہ زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، میری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کو تلاش کرو، ان کی ظاہری حالت محتاج اور مانگت جیسی نہیں ہے، پر میں ظاہری حالت وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے۔ بہترین صدقہ اور خیرات کے مستحق ایسے لوگ ہیں، اور پھر ان کو دیتے ہوئے بتانا نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ہڑپ کر جاتے ہیں ہر چیز۔ ہڑپ کرنے والوں سن لو، قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے نے صدقہ زکوٰۃ کھا لیا جو اس کا اہل نہیں ہے، اس کی شکل درندوں کی طرح ہوگی، درندوں کی طرح۔
اللہ کے لیے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوتی. کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے رشتوں پر کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی. میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن حسن خلقہ. ہمیں اپنی زبانوں کو نیک کرنا ہوگا. اس زبان کو غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، اور پھر اپنے سینوں کو حسد سے بچانا ہوگا. اپنے دماغوں کو منفی سوچ سے بچانا ہوگا. بھائی آپ کے اہل حدیث اور اہل سنت ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں؟ جب بھی اختلاف ہو، اختلاف کو مخالفت میں نہ بدلنے دیں. مخالفت عداوت بنا دیتی ہے، اور عداوت جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر گرا دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے بھائی، اسلام ایک عظیم مقصد ہے، اور جنت کا حصول بھی عظیم مقصد ہے. جنت کے حصول کے لیے منفی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اللہ کے لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ جو اپنی زبان کو اچھا کرتا ہے اس کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں محل کا ضامن ہوں. اور ہمارے نبی قادر ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود، سبحان اللہ، آپ سے کوئی سختی کرتا تھا آپ نرمی کرتے تھے. لوگ گالیاں دیتے تھے، کہنے والے نے پھر کیا خوب کہا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں سن کر بھی بے مزہ نہ ہوئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. پر میں آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں. اپنے آپ کو نرم کریں، منفی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، نہ ٹو لگائیں، نہ جسوسی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ان میں بغض پیدا نہ ہو. کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے. ولا تباغضوا، باہم بغض نہ رکھو. کوئی بندہ اگر بغض رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جب ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کی نیکیاں آسمان پر نہیں چڑھتی. عمل اللہ پاک کی توفیق سے میرے پاس کوئی تنظیمی، کوئی سیاسی، کوئی دینی، کوئی محلے کا، کوئی ملک کا کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہے. خدمت ہے اور عمل ہے. یہ عمل اور خدمت جو ہے یہ سب سے بڑا کام ہے. اس کی طرف آئیں، اور یہی اس منبر اور محراب کی دعوت ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں آپ بھائی بھائی بن کر رہیں، شیر و شکر بن کر رہیں. تو تکرار سے بچیں، بدتمیزی سے بچیں، اور کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہترین فرد ثابت ہو. جو رشتہ توڑتا ہے اس سے جوڑے، جو توڑتا ہے اس سے جوڑے اور جوڑے اور جوڑے. اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے تو مجھے ملانے کا حکم دیا. مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے آپ سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں وَالْقَانِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ اوصاف ہے کہ جن اوصاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طبیعت کو نیک کرتا ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ 3 آدمی تھے، ایک کوڑ والا، ایک بدصورت
اور ایک نبینا. اللہ تعالیٰ نے تینوں کی آزمائش کی ہے. فرشتہ آیا, کیا چاہیے؟ اس نے کہا صحت مندی چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. اونٹ دے دی. دوسرے کے پاس کیا چاہیے؟ صحت مندی. بدصورتی ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں. اس نے دعا دی, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر دیا اور گائیاں بطور مال کے دے. نبینا تھا. کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اللہ جو اپنے فضل سے دے دے. بکریاں دے دی. کافی عرصہ گزر گیا. اب یہ فرشتہ جو ہے یہ مسکین کی شکل میں آیا, مسکین کی. پہلے سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے. وہ بگڑ گیا, غصے میں آ گیا. وہ تیری اتنی جرأت کہ تو جو ہے وہ میرا مال مانگے, اور نفیس مال اور اونٹ مانگے. اس نے کہا تو یاد کر, تو بیمار تھا, تجھے کوڑ تھا, تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا تھا, یاد کر. اس نے کہا چل چل, یہ تو میرے ابا و اجداد کا مال ہے. جب اللہ مال دیتا ہے لوگ بڑی بڑی پھڑے مارتے ہیں, میرے ابا جی ایسے اور میرے دادا جی ایسے. اس نے کہا تو جیسے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے پکڑ نازل ہوئی, سارا مال اس کا ہلاک ہو گیا اور اللہ نے اسے ویسے کا ویسے ہی کر دیا. دوسرا آدمی, اس نے کہا ان جانوروں سے ایک گائے مجھے بھی دے دے. اس نے کہا چل بھاگ جا, میں نے تو بڑی محنت کی ہے, میں تجھے کیوں دوں. اس نے کہا تو بدصورت تھا, لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, آج اللہ نے تجھے خوبصورت کیا اور یہ مال دیا, دے اللہ کے نام پر. اس نے کہا چل بھاگ جا, بدخلقی سے پیش آیا. فرشتے نے بد دعا دی, تو جیسے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پکڑ نازل ہوئی, وہ بندہ ویسے ہی بدصورت ہو گیا اور مال بھی سارا تباہ ہو گیا. اور تیسرا جو نبینا تھا, اس نے کہا بھائی اللہ کے لیے دے. تو اس نے کیا کہا؟ حضرات جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اللہ اپنا فضل اس سے ختم نہیں کرتا. اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم. طبیعت کی نیکی, آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے طبیعت کی نیکی, آخرت کی فکر, دل کی نرمی. طبیعت جن کی نیک ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے تھے, ہم پیاسے تھے, ہماری چھت دبکتی تھی, ہمارے گھر میں روٹی نہیں تھی, کپڑے نہیں تھے, جوتے نہیں تھے, ہم دوری کے ساتھ رگڑ کر روٹی کھاتے تھے. آج یہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک اگر بنایا تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ. زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. پھر جا کر شیخ صاحب کہیں راضی ہو کر لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ آپ بھی بڑے سخی اور آپ کے ابا بھی بڑے سخی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ زکوٰۃ دے کر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ آئے اور ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بطریق احسن ادا کر رہے ہیں. اب جو تیسرا آدمی تھا اس نے فوراً کہا میرے مال میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ کے لیے لے جا. میں نبینا تھا, گرتا پڑتا تھا, پاؤں کہیں رکھتا کہیں پڑتا تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس, نہ آنکھیں تھی, نہ روٹی تھی, نہ چھت تھا, نہ مال تھا. یہ جو کچھ بھی مجھے دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. میرے بھائیوں, میں نہیں تو میرا باپ نہیں تو میرا دادا, ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ہم میں سے غریب تھے, اچار کے ساتھ روٹی کھانے والے تھے, اور لسی مانگ کے پینے والے تھے, لسی مانگ کر پینے والے. پہلے دور میں غریب کون ہوتا تھا؟ جو لسی مانگ کر پیتا تھا, وگرنہ یہ اتنا کروڑوں لاکھوں کا اور یہ ٹاؤن اور کالونیوں کا فرق نہیں تھا. پہلے مسجدیں کچی تھی, ایمان پکا تھا. آج مسجدیں پکی ہیں اور ایمان
نمازی بنانے کے لیے روٹیاں کھلاتے ہیں، کعبے پلاتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آج نمازی کچے ہیں، روٹیوں پہ جاتے ہیں۔ غور کیجیے، آج انتظامیہ کی فکر ٹالیں، خوبصورتی، ان کی فکر یہ نہیں ہے کہ بندے بڑھنے چاہیے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں حضرت ہیں، مسجد میں داخل ہو، لش پش مسجد نظر آئے اور لوگ جو ہیں وہ واہ واہ شابہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خطبا کی زبان اللہ کی تعریف کے لیے ہے، بندوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو اللہ کے ساتھ ملانا تھا، آج وہ دنیا کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں اور ان کے مراسی بن کر ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا بات ہے جی حضرت صاحب کی جی۔ اور یہاں تک کئی خطیب یہاں تک بھی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر آج اس دور میں کوئی صحابی ہوتا تو فلاں ہوگا۔ یہ حد سے تجاوز ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ طبیعت کی نیکی میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، طبیعت کی نیکی میں سے آخری بات کا دوسرا جز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کا بڑا پیارا، بڑا پسندیدہ، وہ غار کے اندر بند ہوا تو اللہ سے بات کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، ایک مزدور نے میرے پاس مزدوری کی ہے، جب چھٹی کا وقت ہوا، طے شدہ مزدوری میں نے اسے دینا چاہی تو وہ بگڑ گیا، لڑ پڑا، کہتا تھوڑی ہے، چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس سے بیج خریدا، زمین میں ڈالا، زمین تیری، اللہ بیج اس مزدور کا تھا، فصل تیار ہوئی، میں نے اس فصل کو اتارا، اس کو بیچا، جانور خریدے، جانوروں کے اندر تو نے برکت دی، ریوڑ کے ریوڑ اور غلے کے ڈھیر لگ گئے۔ آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ میں سلیپنگ پارٹنر بننے لگا ہوں، ہم کہتے ہیں نہ بننا، جوتوں میں دال بٹے گی، کبھی نہ بننا۔ اور تب کیا تھا؟ غور کیجئے گا، یہ جامعہ محمدیہ کے ممبر کا آپ کو پیغام ہے اور یہی بات میرے اور آپ کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس پر اتنی غربت آئی، اتنی غربت آئی، وہ آ گیا کہ اچھا جو میری مزدوری تیرے پاس تھی بھائی وہی دے دے۔ میں نے کہا یہ غلے کے ڈھیر بھی تیرے ہیں، یہ جانور بھی تیرے ہیں، یا اللہ مال اس کا تھا، برکت تیری تھی، میں تو امین تھا، امانت دار تھا۔ یقین جانیے، یہ دیکھیں، اس نے یہ بات اللہ کی خدمت میں پیش کی کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر کو دور کر دیا۔ آج طبیعت کی نیکی، محدثین نے باب باندھے ہیں اس پر، دو بندے ہیں، دونوں پائیوال شراکت دار ہیں، ایک بوڑھا ہے ایک جوان ہے، فصل تیار ہوتی ہے، بوڑھا جو ہے وہ اپنے ڈھیر میں سے کچھ غلہ ادھر ڈال دیتا ہے کہ میں نے تو زندگی گزار لی ہے، جوان ہے، اس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کو نہیں پتا، خود ہی ڈال دیا، خود ہی۔ اب ان کی باری لگی، ایک غلہ چھوڑنے جائے گا، ایک بیٹھے گا، بوڑھا گیا تو جوان نے سوچا میں تو جوان ہوں، ہمت ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے یہ طبیعت نیک ہونے کی علامت ہے کہ آپ اپنے شراکت دار کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کھانے اور سفر میں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ نیک ہے یا نہیں نیک۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے تو نیک ہے۔ یہ افطاری جو پروگرام ہے میں ان میں نہیں جاتا، اس کا سبب کیا ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ بوٹیوں کو نوچنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کیا خواب تمہاری تربیت ہوئی ہے؟ ہر بندہ اپنے ڈبے قابو کرنے کے قبضے میں ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ اپنوں کو نوازتی نظر آتی ہے، 10-10 20-20 100 پوتوں دوتوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیا ماحول تم نے بنایا ہے؟
شریعت نے ہماری تربیت کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ بھوک ہونے کے باوجود یہاں پہ رجے ہوئے دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے. سیانے کی آندے نے ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رج دیاں. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کسی بوفے میں چلے گئے, پر ہیڈ بوفا ہوتا ہے 1500-1600 روپیہ, خوب کھایا اور آتے ہوئے کیا کیا, ویسٹ کوٹ دیا جیباں دے وچ مال چک چک پا لے, ادھر مچھی پا لی ادھر بوٹیاں پا لی. انہوں نے پکڑ لیا, کیمرے لگے ہوئے تھے, پھر تذلیل کی ان کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مقصد ہی دنیا ہے نا, دنیا کھانا پینا کپڑا دنیا سٹیٹس عزت ٹکٹ سیٹ, فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے, جا جوتے کھا دنیا کے ذلیل ہوتا رہے, ذلیل و رسوا ہوتا رہے. اب کیا ہوا, غلہ تھوڑا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے, لیکن ایثار کی وجہ سے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ایثار کی وجہ سے کیا ہوا, فرمایا ساری رات غلہ اٹھاتے رہے, ان کے گھر بھر گئے, غلہ ختم ہو نہیں, دن چڑھا تو پھر غلہ ختم ہو. اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے, اب بھی اس کی برکتیں وہی ہیں, اب بھی اس کی طاقتیں, اس کی شان ہر لمحہ بڑھتی شان. تو میرے بھائیوں دوستو, ہمیں اپنی طبیعتوں کو بدلنا پڑے.